تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کافروں کا انبیاء کرام کی تکذیب کرتے ہوئے، ان کو جھٹلاتے ہوئے مثالیں بیان کرنا۔ ایک مثال پیش کرتے ہوئے انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس پر انبیاء کرام غضبناک ہو گئے۔ مثال کب پیش کرنا چاہیے، کب نہیں پیش کرنا چاہیے، کس کے معاملے میں مثال پیش کی جا سکتی ہے، کہاں نہیں پیش کی جا سکتی، اور پھر کون سی مثال کب فٹ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں جاننے کے بعد مثال پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے اللہ رسول کے معاملے میں تو مثال پیش کرنا بندوں کو زیب ہی نہیں دیتا، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سرکشی ہٹ دھرمی ہوتی ہے انسان کی، کہ انسان نہ صرف یہ کہ مثالیں بناتا ہے بلکہ ان کا ٹھٹا کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتا ہے۔ اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب ان کی سرکشیاں بڑھ گئی اور ان کے اوپر عذاب آنے کا اعلان ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ایک کشتی بناؤ، اور پھر جب عذاب آئے گا تو پانی کے سیلاب کے اوپر سے آپ اپنی کشتی چلاتے ہوئے بچ سکتے ہیں، آپ اور آپ کے ماننے والے سب بچ سکتے ہیں۔ اس کی تیاری کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، چونکہ ان کو عذاب کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی، وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا عذاب آنے والا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے کا مذاق اڑانے لگے۔ اب اس کا ذکر مولانا رضی کر رہے ہیں۔ نوح اندر بادیا کشتی بساخت، صد مسل گو اسپہ تسخر بتاخت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں کشتی بنائی اور بنانے کا کام شروع کر دیا۔ لکڑی اکٹھا کی اور آپ کے جتنے صحابی تھے جو آپ کے چاہنے والے اور ماننے والے تھے، سب نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا، سب مل کے کشتی بنانے لگے۔ تو جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ جنگل میں ایک مقام پر کشتی بنائی جا رہی ہے، وہ دیکھنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے لوگ دوڑ دوڑ کر آنے لگے۔ در بیابانے کے چاہو آب نیست، می کند کشتی چے ناداں اب لہیست۔ آ کر ان لوگوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی بنا رہے ہیں، اور وہ بھی جنگل میں۔ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ جنگل میں جہاں نہ کنواں ہے، نہ تالاب ہے، نہ پانی ہے، اس مقام پر بیٹھ کر آپ کیا کشتی بنا رہے ہیں؟ کس قدر نادانی اور بے وقوفی ہے کہ جہاں پر دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں پر بیٹھ کر کشتی بنا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ عقل کہاں کام کر رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب تک لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلا رہے تھے، عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، اب ایک نیا تماشا ہے، اب کشتی بنانے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کہ می گفت ای کشتی بتاز، وہاں یہ کہ می گفت پرش ہم بساز۔ ایک آدمی کہتا تھا کہ کیا کریں گے کشتی بنا کر، پانی تو ہے نہیں، لہٰذا پورے مل کے 4 طرف 5 طرف سے اس کو پکڑ کے لے کے بھاگنا پڑے گا، اور کیا ہے، کشتی کا یہ کام تو ہے نہیں، چلے گی تو نہیں نا زمین کے اوپر کشتی، تو لہٰذا آپ کشتی کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، لے کے دوڑنا پڑے گا۔ وہاں یہ کہ می گفت پرش ہم بساز، اور ایک آدمی کہنے لگا کہ ایک کام کرو، اب پانی نہیں ہے، کشتی تو چل نہیں سکتی، لہٰذا آپ کشتی کو پر لگا دو، ہوا میں تو لے کے اڑ جاؤ کم سے کم، ورنہ تو کشتی کام کرے گی نہیں۔ یہ می گفت دنبالش کجست، وہاں یہ کہ می گفت پشتش کج مجست۔ ایک کہتا تھا کہ اس کا دنبالا ٹیڑھا ہے،
کشتی ادھر سے جو ہے ٹیڑھی ہے، اس کی پشت ٹیڑھی ہے، بہرحال اس کے نقائص نکالنے میں لگ گئے۔ یکے می گفت پالانش کجاست، وہاں یکے می گفت پائش کا چراست۔ ایک کہتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ آپ کی سواری ہے، آپ کا گدھا ہے جس پہ آپ بیٹھ کر جانے والے ہیں، تو گدھے کے اوپر ایک پالان ہوتا ہے نا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ کہاں اس کشتی کا پالان۔ ایک آدمی آ کر کہتا تھا کہ آپ کی کشتی کا پایا تھوڑا ٹیڑھا ہے، اس کو سیدھا کر لیجئے، کیونکہ پانی تو ہے نہیں، پائے پر چلنا پڑے گا نا، اس کو پائے لگا لیجئے۔ یکے می گفت کی مشک تہیست، وہاں یکے می گفت این خر بہر کیست۔ ایک کہتا تھا کہ یہ دراصل کشتی نہیں ہے بلکہ ایک مشکیزہ ہے، خالی مشکیزہ، خالی حوض سمجھیے آپ، اس کشتی کا نام دیتے تھے وہ لوگ، ایک حوض بنا دیا گیا ہے لکڑی کا جس کے اندر پانی نہیں ہے۔ اور ایک کہتا تھا کہ ارے یہ تو گدھا معلوم ہو رہا ہے، کس کا گدھا ہے، کس لیے بنا رہے ہیں۔ اس طرح سے ناقابل برداشت قسم کے کامنٹس اور ہنسی مذاق کی باتیں نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے اوپر یہ لوگ کسے جا رہے تھے۔ یکے می گفت بیکاری مگر یا شدی فرتو تو اخلت شد ز سر۔ ایک کہتا تھا کہ کام نہیں ہے نا، بیکاری ہے، گھر میں بور ہو رہا ہے، اس لیے بیٹھ گئے ہیں اس طرح سے کام کرنے کے لیے، چلو کچھ تو کر لیں۔ اب بھلے وہ کام میں آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال کچھ کریں گے، فائدے کا نہ حاصل کا، بیٹھے ہیں سارے لوگ کشتی بناتے ہوئے۔ ایک شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح کی عقل کچھ جگہ پر نہیں ہے، کھوسٹ ہو گیا ہے نوح، عقل سر سے نکل گئی ہے۔ جب آدمی ذہنی طور پر خراب ہو جاتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ او ہمی گفتی بے فرمان خداست، این بچر بکھا نخواہد گشت کاست۔ سارے لوگوں کی ساری گفتگو سننے کے بعد نوح علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ مجھے خدا کا حکم ہے، میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور سوچنا نہیں ہے، تم جس طرح سے سوچ رہے ہو سوچتے رہو، میرے اوپر اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ای بچر بکھا نخواہد گشت کاشت، یہ جو تمہارا ٹھٹا ہے، یہ جو تمہاری بکواس ہے، کھیل تماشا کرنے کے لیے جس طرح کی تم باتیں کر رہے ہو، جیئرس پاس کر رہے ہو، اسکافس پاس کر رہے ہو، ٹانٹس مار رہے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، اور جو کام چلنا ہے وہ چلتا رہے گا۔ اہل حق کا ابتدا ہی سے یہی دستور رہا ہے، باطل والے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کے اوپر عجیب عجیب باتیں کستے ہیں، لیکن کرنے والوں کی ہمت کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تم کیا کہنا ہے کہتے رہو، ہم کو جو کرنا ہے کرتے رہیں گے۔ حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، آئین محبت ہے اس شاخ کی عادت ہے، ہر ایک کی سن لینا اور دل کا کہا کرنا۔ آپ کے محبوب کا جو حکم ہے وہ کرتے رہو، دنیا کیا کہتی ہے اس کو کہنے دو، اسی سے ان کا مقصد ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کی باتوں کے اوپر یہ اچھا کام کرنا چھوڑ دیں تو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، یہ فیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کو فیل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، آواز سگاں کم نہ کند رزق گزارا، کتوں کے بھونکنے سے ہمارا رزق کم ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح سے رہنا ہے، بولنے والے بولتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ اب آپ کہتے ہیں یہاں پر مولانا روم کہ جو لوگ اس راستے پر آ کر اپنا کام کرتے ہیں وہ کسی بھی قسم کی باتوں سے ڈرتے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے اس طرح کی بیکار کی مثالیں بیان کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ تم مثالیں بیکار بیان کرتے رہو، جھوٹی حکایتیں بیان کرتے رہو، کچھ کرتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا۔ جو اہل حق ہیں وہ اپنا کام کر کے ہی نکلتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک مختصر سی چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ان سے کیا سوال کیا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں، کہاں مثال پیش کرنی ہو تو کہاں کیا مثال پیش کرتے ہیں، ان کو اتنا سینس بھی نہیں ہوتا سوال کیا جا رہا ہے، جواب کیا دیں، اور کیا مثال کہاں پر پیش کی جانی چاہیے، ان کو کچھ سینس نہیں ہوتا، بس بکے جاتے ہیں، بس واہی تباہی وہ معاملہ ہوتا ہے ان کا۔
تو آپ ایک چور کی حکایت یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک چور ایک دیوار کے کنارے بیٹھ کر کچھ کھٹ کھٹ کر رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، اور وہ حکایت ای مسل بشنو کہ شب دزد انیت در بنے دیوار حفرامی برید۔ یہ مثال سنو کہ ایک رات میں، آدھی رات کو، ایک سرکش قسم کا چور دیوار کی پائے میں گڑھا کھود رہا تھا۔ ظاہر بات ہے، ایک چور ہے، رات کے اندھیرے میں آ کر دیوار کے پائے میں گڑھا کھود رہا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی وہ نیچے سے، دیوار کے نیچے سے راستہ بنا کر، سرنگ کی طرح بنا کر اندر جانے کا پلان کر رہا ہے۔ نیم بیدارے کہ او رنجور بوت تک تخے آہستہ اشرامی شنوت۔ ایک اس دیوار کے پیچھے اس گھر میں ادھ کچی نیند میں سونے والا، ابھی اس کو نیند پوری طریقے سے لگی نہیں، وہ بستر پہ ہے، آنکھ لگ رہی ہے، ایسے وقت پر اس کو آواز آنے لگی، کھٹ کھٹ۔ تک تخے آہستہ کہتے ہیں ہلکی پھلکی آواز، کیونکہ وہ بہت آہستہ ٹھوک رہا ہے، اور پھر ایک ڈسٹنس کے بعد جب آواز اور کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسلسل جب آواز آتی ہے تو انسان کی نیند میں ڈسٹربنس ہو ہی جاتا ہے۔ سافٹ ٹیپنگ چل رہی ہے تو نیند میں آدمی سو کہاں پائے گا، اس کی نیند چلی جاتی۔ تو وہ آواز کو، کھٹ کھٹ کو سن کر سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے، کس چیز کی آواز آ رہی ہے۔ رفت برباموں فرودا ویخت سر گفت اورا در چکاری اے پدر۔ تو فوری وہ دیکھنے کے لیے اپنے بستر پہ سے اٹھ کر وہ دیوار کے اوپر، بام کے اوپر جا کر جھانک کر دیکھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، آواز کس چیز کی آ رہی ہے۔ سر جھکا کر اس نے دیکھا تو کوئی آدمی کچھ بیٹھا ہے اندھیرے میں اور ٹک ٹک کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، ارے بابا آپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں پر اتنی آدھی رات کو، کس کام میں لگے ہو؟ خیر باشد نیم شب چے می کنی تو کئی گفتہ دہل زن ایسنی۔ خیر تو ہے، اتنی آدھی رات کو آپ گھر سے نکل کر اندھیرے میں بیٹھ کر ٹک ٹک کر رہے ہیں، کچھ تو پرابلم ہے۔ آدھی رات کو آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ ہے کون؟ آپ ہے کون؟ پوچھنے لگا۔ تو نیچے سے اس کھودنے والے نے آواز دی کہ اے بزرگ، اے معزز شخص، میں اصل میں ڈھول بجانے والا ہوں۔ درچکاری گفت می کوبم دہل گفت کو بانگے دہل اے بو سبل۔ تو یہاں پر اتنی رات کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا، اتنی رات کو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، ڈھول بجا رہا ہوں، ڈھول بجانے والا ہوں تو ڈھول ہی بجا رہا ہوں۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اے میرے فنکار، اے آرٹفل مین، آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈھول بجا رہے ہیں، لیکن ڈھول کی تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ ڈھول کی آواز تو الگ ہوتی ہے، یہ کھٹ کھٹ ڈھول کی آواز تو ہوتی نہیں ہے۔ ڈھول میں مختلف قسم کے تال ہوتے ہیں، ٹھیکے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گفت فردا بشنوی ای بانگ را نہ رہے یا حسرتا واویلتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈھول اب بجا رہا ہوں، لیکن اس کی آواز آپ کو کل آئے گی، ڈھول کی آواز آپ کو کل آئے گی۔ کون سی آواز آئے گی؟ جب میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا تو آپ جب پکاریں گے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، یہ جو آوازیں ہیں یہ میرے ڈھول کی آواز ہوگی۔ اب جو میں ڈھول بجا رہا ہوں اس کی آواز کل آپ کے منہ سے آئے گی۔ کل جب میں آپ کا سب کچھ اڑا کے بھاگ جاؤں گا چوری کر کے، اس وقت آپ جو پکارا کریں گے نا، وہ ہوگی میرے ڈھول کی آواز۔ آپ کی کرائز آف او الاس، یہ ہے میرے ڈھول کی آواز۔ منچو رفتم بشنوی بانگے دہل آزما واقف شوی بر جزو کل۔ جب میں چلا جاؤں گا یہاں سے، اس وقت آپ ڈھول کی آواز سن لیں گے، اس وقت آپ کو پتا چل جائے گا کہ جز کیا ہے اور کل کیا ہے۔ یہ جز ہے، کل جو آپ کو ڈھول کی آواز آنے والی ہے نا، یہ اس کا جز ہے، ٹک ٹک۔ اب میں گڑھا کھودوں گا، دیوار کے نیچے سے گھر میں داخل ہو جاؤں گا، جتنا قیمتی مال دولت ہے سب اڑا کے لے کے چلے جاؤں گا۔ آپ تو آرام سے سو رہے ہیں، سوتے رہیے۔ جب صبح آپ نیند سے بیدار ہوں گے، اس کے بعد جو آپ روئیں گے، چلائیں گے، پریشان ہوں گے، ہائے ہائے کریں گے، وہی تو میرے ڈھول کی آواز ہوگی۔ اب یہ
چھوٹی سی حکایت آپ بیان کرتے ہوئے آپ کا ذہن کھول رہے ہیں کہ مولانا جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔ در غلط افتادہ اے نیم خام، پخت شو در آتش حق والسلام۔ اس کا یہ کہنا کہ میں ڈھول بجا رہا ہوں، اور اس آدمی کو مطمئن کر رہا ہے ڈھول بجا رہا ہوں کہنا، حالانکہ وہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ چور کبھی ڈھول نہیں بجاتا، اور وہ بھی جب چوری کرنے کے لیے وہ آتا ہے تو اس وقت ڈھول بجا کے آئے گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ادکچی عقل والا ہوتا ہے وہ اس طرح کی غلطی میں پڑھ کر بے فکری سے سو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر مثال غلط دی گئی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ ایسی مثال نہیں دی جاتی۔ ایک چور اچکا بدماش ہوتا ہے، ایک نیک شریف ہوتا ہے۔ جو شریفوں کے لیے وضع کی گئی حکایت ہے وہ شریفوں کے لیے رکھو، جو بدماشوں کی حکایت ہے، جو مثال ہے، وہ بدماشوں کے لیے رکھو۔ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ اب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس حکایت کی طرف، خرگوش اور شیر کی، خرگوش اور ہاتھیوں کی۔ پانی کے لیے جو ہاتھی جمع ہوتے تھے، وہ جو آپ نے حکایت بیان کی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کافروں نے انبیاء کرام کے لیے جو حکایت بیان کی، اصل وہ انبیاء کرام کی طرف منسوب حکایت نہیں ہے، مثال نہیں ہے، وہ تو شیطان کے لیے دی گئی مثال ہے۔ شیطان اس طرح سے لوگوں کو آب حیات پینے سے روک دیتا ہے، اور بے وقوف شیطان کی باتوں میں آ کر آب حیات پینے سے رک جاتے ہیں۔ وہ ہے اصل حکایت وہ، اور تم نے ادھر کی ادھر لا لی۔ آ درو غستو کجو برساختہ، سر آ کجرا تو ہم مشناختہ۔ تو اس طرح کی مثالیں بیان کرنا، اس طرح کی کہانیاں بیان کرنا جو کسی ایک مقصد کے کو اجاگر کرنے میں مددگار نہ ہو، یہ جو ہے ٹیڑھا پن اور بناوٹی پن ہے۔ اور یہ جو ٹیڑھا پن ہے، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہوتا ہے۔ کیوں تمہارے اندر یہ ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے؟ ہوتی ہے ایک چیز، دکھائی دیتی ہے دوسری چیز۔ یہ آنکھوں کا ٹیڑھا پن ہے، یہ دل کا ٹیڑھا پن ہے، یہ عقل کا ٹیڑھا پن ہے۔ یہ ٹیڑھا پن پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک راز ہوتا ہے، اور تم نے وہ راز کو پہچانا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں خرگوش جو چاند کا خاصد بنا، یہ جو حکایت بیان کی جاتی ہے، اس کا اصلی جواب کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے اشارہ دیا ابھی، اس کو تفصیل سے مولانا بیان کریں گے۔ سر آ خرگوش دانت دیوے فضول، کہ بپیش نفس تو آمد رسول۔ وہ خرگوش کا جو راز ہے اس کو سمجھو، وہ کیا کیریکٹر ہے۔ وہ اصل میں نالائق شیطان ہے، جو اپنے آپ کو چاند کا خاصد بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ وہ ہاتھی جو کہ حق کی تلاش کرنے والے ہیں، وہ آب حیات اس پانی کا نہ پی سکیں، جیسا خضر علیہ السلام نے پیا، وہ نہ پی سکیں۔ اسی لیے وہ تیرے نفس کے سامنے، ہاتھی نفس ہے، نفس جاتا ہے پانی لینے کے لیے، تو نفس کے سامنے آ جاتا ہے شیطان کا خاصد خرگوش بن کر۔ یہ ادھر والی مثال ہے۔ تاکہ نفس سے گول را محروم کرد، زاب حیوانے کے ازوہ خضر خرد۔ یہاں تک کہ وہ بے وقوف جو نفس ہوتا ہے نا، وہ اس کی باتوں میں آ کر محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان نفس کو اس طرح کی باتیں بیان کر کے محروم کر دیتا ہے اس آب حیات سے جو کہ خضر علیہ السلام نے پی لیا ہے۔ باز گناہ کر دے مانیشرا، کفر گفتی مستعد شو نیشرا۔ تو نے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کے کریکٹر کو ہی الٹ دیا۔ شیطان اور اس کے کرندوں کی بات کو اللہ کے نبیوں پر لا کر فٹ کر دیا۔ اس طرح سے کرنا کفر ہے۔ تو نے کفر کیا، تو لہٰذا جو آدمی ایسا کھلم کھلا کفر کرتا ہے اس کو سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اضطراب ماہ گفتی در زلال، کے بترسانی پیلا را شغال۔ صاف پانی میں چاند کا حرکت کرنا، یہ جو بیان کیا گیا ہے، جس سے اس خرگوشوں نے ہاتھیوں کو ڈرایا تھا۔ پس سے خرگوش و پیل آری و آپ، خشیت پیلاں ذمہ در اضطراب۔ اور اس سے خرگوش اور ہاتھی اور پانی کا جو قصہ تفصیل سے اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے، چاند کے ہلنے سے ہاتھیوں کا جو خوف پیدا ہو گیا تھا، وہ سب کچھ جو واقعہ ہے وہ اپنے اصل محل سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ اینچ ماند آخر قرآن خام، با مہے کے شد زبونش خاص و عام۔ اے عقل کے اندھو، اے عقل کے کچو،
ان دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے۔ وہ جو چاند ہے جس کا میسنجر ہم بن کے آئے ہیں نا، وہ چاند کے سامنے یہ چاند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ چاند اس چاند کا غلام ہے، اس کے اشاروں پر نکلتا ہے۔ ادھر کی بات کدھر لا کر ملا رہے ہو؟ چے مہو چے آفتابو چے فلک چے اخولو چے نفوسو چے ملک۔ اب ایک مسلسل اشعار ہیں، میں پورے اشعار ایک ساتھ پڑھتا ہوں۔ چے وحوشو چے طیورو چے جماد چے ملوکو چے گدا چے کی قباد چے بلادو چے جبالو چے بہار چے مہو چے سالو چے لیلو نہار چے ترابو آبو چے بادو چے نار چے خریفو سیفو چے دے چے بہار جملہ اندر حکم در فرمانے ہو ہم چگوئے در خمے چوگانے ہو۔ کیا چاند، کیا سورج، کیا آسمان، کیا انسان کی عقلیں، کیا انسان کی جانیں، مخلوق کی جانیں، کیا فرشتے، کیا جانور، کیا پرندے، کیا پتھر، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا شہنشاہ، کیا شہر، کیا پہاڑ، کیا سمندر، کیا مہینہ، کیا سال، کیا دن، کیا رات، کیا مٹی، کیا پانی، کیا ہوا، کیا آگ، کیا جاڑا، کیا گرمی، کیا خزاں، کیا بہار، سب اس کے حکم کے تابع فرمان ہیں۔ اسی کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک بال بیٹ کے نیچے ہوتی ہے، بال کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، گیند باز نے گیند پھینکی، جیسے پھینکی ویسے گیند آئی، اس کے بعد پھر بیٹسمین نے اس کو جیسے مارا گیند ویسی گئی، آف پہ مارا تو آف پہ گئی، آن پہ مارا تو آن پہ گئی، فلک کیا تو فلک ہوئی، سلپ پہ شاٹ مارا تو سلپ پہ گئی، فارورڈ شاٹ لیگ پہ کھیلا تو وہاں گئی، ہک کیا تو چھکا پڑا، سب بیٹسمین کے اوپر ہے۔ گیند کی کیا مرضی ہے؟ اگر آپ گیند کو کہنے لگے ارے جا تو وہ جائے گی کیا؟ وہ مذاق ہوگا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ گیند کو اگر جا، جیسے آپ نے چوکا مارا، گیند سلو باؤنڈری کی طرف جانے لگی، اینڈ باؤنڈری سے پہلے آ کے رکتی ہوئی اس کی سپیڈ کم ہو گئی، اب آپ کو ڈر تھا کہ شاید وہ باؤنڈری ٹچ نہیں کرے گی، آپ پچ پہ کھڑے ہو کر پکارنے لگے اے گیند جا جا جا، تو آپ کے جانے سے ہو جائے گی کیا؟ نہیں۔ اگر آپ کو بھیجانا ہی تھا تو منہ سے بولنے کے بجائے بیٹ سے بولنا تھا، کیونکہ بیٹ ہے جس کی وجہ سے گیند جا رہی ہے۔ گیند کی اپنی کچھ مرضی نہیں ہے نا، جو آپ کہیں گے جا تو وہ چلی جائے گی۔ یہی حال دنیا کی ہر چیز کا ہے، نہ سورج، نہ چاند، نہ جھاڑ، جتنی چیزیں آپ نے سب بیان کی ہیں سب تابع فرمان، جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آفتابے آفتابی آفتاب اینچ می گویم مگر ہستم بخواب۔ وہ جو ہمارا جو آفتاب ہے نا، وہ آفتاب نہیں ہے، آفتاب کے آفتاب کا آفتاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ آفتاب کے آفتاب کا آفتاب ہے۔ پھر یہ کہنے کے بعد مولانا روم پھر کہہ رہے ہیں اینچ می گویم، یہ بھی میں کیا بول رہا ہوں؟ ابھی میں نے کہا کہ اس کو مثال نہیں دی جا سکتی، آفتاب کی آفتاب کا آفتاب بولنا بھی ایک مثال دینا ہو گیا نا، میں یہ کیا بول رہا ہوں؟ مگر ہستم بخواب، ایسا لگتا ہے کہ میں خواب میں ہوں ایسا بول رہا ہوں، وہ بھی فٹ نہیں ہوتا اس کے لیے، کیونکہ وہ تو آفتاب کا بھی خالق ہے۔ آفتاب کی آفتاب کا آفتاب بھی بولیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ وہ اس کا بھی خالق وہی ہے۔ صد ہزاراں شہر را خشم شہاں سر نگوں کر دست اے بدگوہراں۔ اور یہ جو انبیاء ہوتے ہیں یہ اسی کے قاصد ہوتے ہیں، اسی کے میسنجر ہوتے ہیں، اسی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اسی کی طاقت کام کرتی ہے۔ تو اب یاد رکھو، اگر ان کو غصہ آ جائے، اللہ کے محبوبوں کو اگر غصہ آ جاتا ہے کسی معاملے میں تو لاکھوں شہر اوندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ صبر و تحمل سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ یہ تحمل، یہ برداشت، یہ پیشنس، یہ اللہ نے یہ بھی صفت ان کو دے رکھی ہے، اسی لیے وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ اگر وہ غصے میں آ جائیں تو پھر شہر کے شہر برباد ہو جائیں۔ کوہ بر خود می شگافت صد شگاف آفتاب چو خراسے در طواف۔ پہاڑ خود اپنے آپ سے سینکڑوں ٹکڑے بن جائے گا، باہر سے پہاڑ کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر وہ غصے میں آ جائیں تو پہاڑ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، خود ہل جائے گا اپنی جگہ سے۔ آفتاب چو خراسے در طواف، اور سورج
سورج ان کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ گدھا. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بڑی چکی ہوتی تھی، چکی کو پیسنے کے لیے ایک گدھے کو یا کسی اور جانور کو رسی باندھ کر وہ چکی کو باندھ دیتے تھے اور اس کو گول 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 پھراتے تھے، اس سے وہ چکی پھرتی تھی. تو یہ جو سورج بھی چکی کی طرح پھر رہا ہے نا، مشرق سے مغرب مشرق سے مغرب روزانہ، یہ بھی اسی طرح کا گدھا ہے اس کے سامنے. اس نے باندھ کے چھوڑ دیا ہے سورج کو. خالق نے سورج کو پن چکی کے گدھے کی طرح باندھ کر چھوڑ دیا ہے، اور اب صدیوں ہزاروں سالوں سے سورج اسی طرح اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے. خشم مرداں خشک گردانت صحاب، خشم دلہا کرد عالمہ خراب. مردان خدا کا، اللہ کے نیک بندوں کا غصہ وہ ہوتا ہے کہ پانی برسانے والے ابر کو ڈرائی کر دیتا ہے. اگر تم کو اس ابر پر ناز ہے تو ابر میں تو پانی ہے نا، ہم برسا لیں گے. ابر کو ہی خشک کر دیتا ہے، کیا برسائیں گے. ان کے دلوں کے غصے نے جہانوں کو تباہ کر دیا ہے. جب وہ کسی سے اپنی نظر پھیر لیتے ہیں تو ہنگامہ مچ جاتا ہے. بن گرید مردگان بے حنوت، در سیاست گاہ شہرستان لوت. اے مردے، اب آپ کہہ رہے ہیں مردے. اب مردہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، دکھائی نہیں دے رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو مردے کی صفت ہوئی نا. اور جو انبیاء کرام کو نہیں سمجھ پاتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے، وہ بھی مردہ ہی ہے نا. اب یہاں پر مردے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ مردہ ہوتا ہے جو انسان اس کو دفن کر دیتا ہے زمین میں، تو مردے کو بھی کم از کم کچھ عطر وغیرہ خوشبو لگا کر دفن کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے قبرستان میں بھی مردوں کی جب لاشیں باہر نکالتی ہیں تو کچھ تو خوشبو آتی ہے، وہ لگائی ہوئی خوشبو. یہ بے خوشبو کے مردے، ان کے اندر تو وہ خوشبو بھی نہیں آتی. مردگان بے حنوت، ایسے مردے جن کے اندر خوشبو نہیں ہے. بن گرید، دیکھو اے بے خوشبو کے مردو، دیکھو. اگر تم کو اپنی حالت کا پتہ نہیں ہے، لوط علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا وہ تو دیکھو. عذاب گاہ تھی ایک، سیاست گاہ ہے شہرستان لوط. لوط علیہ السلام کے شہر کی عذاب گاہ تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو دیکھو کم سے کم. پیل خود چے بود کہ سہ مرغے پراں، کوفتنداں پیل گارا استخاں. ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے نا، لیکن آپ اصلیت میں دیکھو ہاتھی خود کیا چیز ہے اصحاب فیل کے واقعے میں پتا چلے گا. ایسا طاقتور جانور. اب یہ جو کافر ہیں، جو طاقتور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سردار ہیں، ہماری بھی عزت ہے، ہمارے پاس بھی مال دولت ہے، ہاتھیوں کی طرح ہے. ٹھیک ہے، ہاتھی بھی ایک جانور، طاقتور، بڑا اونچا پورا جانور، تمہارا بھی حال وہی ہے. لیکن بھول گئے اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا. چھوٹے چھوٹے سب سے کمزور پرندوں کا انتخاب کیا گیا. پرندوں میں بھی سب سے چھوٹے اور سب سے کمزور پرندوں کا انتخاب کیا گیا، اور ان کی چونچوں میں ایک ایک کنکر دے دیا گیا، باریک، جس کی کوئی طاقت نہیں ہے. ان سے ایسا کام لیا گیا کہ ہاتھیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. یاد نہیں ہے وہ واقعہ؟ اضاف مرغاں ابابی لست او، پیل را بے درید دو نہ پذیرت رفو. ابابیل حالانکہ کمزور ترین پرندہ ہوتا ہے، سب سے کمزور پرندہ ہے ابابیل. اس نے ہاتھی کو ایسا پھاڑ دیا کہ پھٹی ہوئی چیز کو تو پھر بھی رفو ہو سکتا تھا نا، وہاں رفو کی گنجائش بھی نہیں تھی. ایسا تباہ اور برباد کر دیا. کیست کو نشنید آ طوفان نوح، یا مسافے لشکر فرعون روح. کون ہے ایسا شخص دنیا میں جس نے طوفان نوح کے بارے میں نہ سنا ہو، یا پھر فرعون اور جبریل کے مارے کے بارے میں نہ سنا ہو؟ کس طرح سے فرعون کو غرق کر دیا گیا. جبریل علیہ السلام آئے اور سمندر کے پانی کو کھول دیا. وہ بھی بھول گئے کیا؟ یہ سب کافروں کے ساتھ ہی ہوا نا. روح شاں بشکست و اندر آب ریخت، ذرہ ذرہ آب شاں برمی گسیخت. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو شکست دی اور پانی میں بہا دیا. پانی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز معجزے دکھائے ہیں. تباہی بربادی تو کسی بھی انداز سے ہو سکتی نا، لیکن ایسی تباہی بربادی بھی انسان کے عقل میں نہ آئے. ایسی تباہی پانی سے بڑے لشکر کو ہلاک کر رہا ہے، ابابیل کے کنکریوں سے ہاتھی جیسے لشکر کو برباد کر رہا ہے. کیست کو نشنید احوال سمود، وہاں کے سرسر آدیاں رامی ربود. کون ہے جس نے قوم سمود کے احوال نہیں سنے؟ سب تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں. کس طرح سے قوم عاد کو آندھی نے اچک لیا، ایسی آندھی بھیجی گئی کہ قوم عاد نیست و نابود ہو گئی. چشم بارے درچنا پیلا کشا، کے بدندے پیل کش اندر وغا. اب آنکھ ایسے ہاتھیوں میں کھول، تجھے چاہیے کہ تو آنکھ ایسے ہاتھیوں میں کھول جو ہاتھیوں کو جنگ میں مار ڈالنے والے تھے. ایسے لوگوں کو دیکھ، ان ہاتھیوں کو مت دیکھ، ان ہاتھیوں کو دیکھ جو طاقتور اللہ والے ہیں. یہ طاقتور اللہ والے بھی ہاتھی ہیں، وہ جو نفس کے اعلی کار ہیں، ظاہری مال و مرتبے والے، وہ بھی ایک طریقے کے ہاتھی ہیں. لیکن ان ہاتھی والوں کو دیکھو، ان ہاتھی والوں کو مت دیکھو. آنچنا پیلان و شاہان ظلم، زیر خشم دل ہمیشہ در رجوم. ایسے ہاتھی اور ظالم بادشاہ جو دنیاوی طاقت و ثروت والے جو ہاتھی ہیں اور ظالم بادشاہ ہیں، یہ جو صاحب دل ہاتھی ہے نا، اللہ والے، ان کے غصے کے ماتحت جب آ جاتے ہیں، ان کے غصے کے شکار جب ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیشہ ان کے گھر پہ سنگباری ہوتی ہے. پورا گھر ان کا اس سنگباری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں. تا ابد از ظلمت در ظلمت، می روندو نیست غوث و رحمت. ہمیشہ کے لیے ان کی مقدر میں یہ ظلم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتے ہیں. ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ان سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اندھیرا چھا گیا ہے، دکھائی نہیں دیتا. جا رہے ہیں، اپنی زندگی جی رہے ہیں، کوئی ان کی داد رسی کرنے والا غوث ان کو میسر نہیں ہے، اور کوئی ان کو اپنی آغوش میں لینے والی رحمت نگری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی مثالیں انسان کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملتی. انسان دیکھتا ہے، لیکن بدنصیبی اس کی ہوتی ہے کہ وہ آنکھ رکھ کے دیکھنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر بات جاتی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا تسلسل آئندہ درس میں جاری رہے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ والحمدللہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی